حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے عروج کا عظیم ترین دور خلفائے راشدین کا دور مانا جاتا ہے۔ اس دور کے حکمراں وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنی طاقت اور شجاعت سے اسلام کو 22 لاکھ مربع میل تک پھیلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عدل و انصاف، حلم و بردباری، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے نظام کو قائم کیا اور ہمیں رہتی دنیا تک اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے عمل کے ذریعے رہنما اصول سکھلائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ دوم کی عاجزی اور اپنی رعایا کے لیے دردمندی کا ایک واقعہ شیئر کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب معمول کے مطابق سردیوں کی ایک سرد رات میں گشت کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں شامل جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ کو ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں کے تار رو کر اپنی ماں کو بھوک کی شدت میں کھانے کا سوال کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے اور اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کیا کوئی ہے جس نے عمر کو تیرے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ تو اس نے جواب دیا، وہ ہمارا حکمراں ہو کر ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمراں ہے جس کو اپنی رائے کی کچھ خبر نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے یہ جواب سنا تو راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے۔ دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ دربان نے دیکھا کہ امیر المومنین اس وقت یہاں آئے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اے امیر المومنین، آپ اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں، خیریت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آٹے کی بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور محافظ سے فرمایا، اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ محافظ نے عرض کی، امیر المومنین، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں، انہیں میں لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو۔ محافظ نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کر دیا اور مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے ہاں پہنچے تو آپ نے خود بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی، تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تم کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں بھی ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر عمر واپس آ گئے اور تھوڑی دور آ کر ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین، رات میں سردی بڑھ رہی ہے، آئیے واپس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا، ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور یہ دونوں حضرات ان سے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی اور جس سے اس عورت نے کہا تھا، اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ امیر المومنین نے جب اس عورت کو پریشان دیکھا تو فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت بولی، مجھے معاف فرما دیجئے امیر المومنین۔
حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم تو اس جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکتی جب تک میرے پاس اپنی شکایت پیش نہ دے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب سے تحریر قلم بند کروائی کہ ہم علی اور ابن مسعود اس بات کے گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔